بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کرنا ہے ہم نے کیشی میموری کو۔ واٹ از اے کیشی میموری؟ تو سن لیں ذرا، واٹ از اے کیشی میموری؟ یاد رکھیں جی، کیشی میموری بھی ایک عارضی میموری ہے، یعنی کہ ٹیمپریری میموری ہے۔ جس طرح ریم ہوتی ہے، مین میموری ہوتی ہے، اس طرح کیشی بھی مین میموری مطلب عارض میموری ہوتی ہے۔ لیکن فرق کیا ہے جی آپ کی مین میموری میں اور کیشی میموری میں؟ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ڈیٹا ان پٹ سے آئے گا، چاہے کی بورڈ سے آتا ہو، چاہے ماؤس سے آتا ہو، چاہے جہاں سے ان پٹ مائک سے آئے گا، ان پٹ ڈیوائسز سے جہاں بھی ڈیٹا آئے گا وہ سب سے پہلے آئے گا ریم میں۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مین میموری میں آئے گا، اس کے بعد کہیں اور جاتا ہے، یا ہارڈ ڈسک میں جائے گا، یا پروسیسنگ کے لیے جائے گا پروسیسر کے پاس، ٹھیک ہے؟ تو فرض کیا ہم نے اس کو بھیجنا ہے پروسیسر کے پاس کیلکولیشن کے لیے، تو ظاہر بات ہے یہ مین میموری تو ایک اسٹوریج ڈیوائس ہے، یہ تو کیلکولیشن کرتی نہیں ہے۔ تو فرض کیا اس نے بھیجنا ہے پروسیسر کے پاس ڈیٹا سی پی یو کی طرف۔ تو یاد رکھیں جی، سی پی یو کی جو ہے نا، یعنی کہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، یعنی کہ پروسیسر، اس کی سپیڈ بے انتہا زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے بمقابلہ مین میموری کے، یعنی کہ ریم کے۔ ریم کی سپیڈ ذرا سی پی یو کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور سی پی یو کی جو سپیڈ ہے وہ بہت ہی فاسٹسٹ ہے۔ یعنی کہ اگر یہ دیکھا جائے، اگر یہ کہا جائے کہ کمپیوٹر میں سب سے تیز ڈیوائس، سب سے فاسٹسٹ ڈیوائس تو سی پی یو ہی ہے، یعنی کہ پروسیسر ہے۔ تو سائنسدانوں نے یہ دیکھا کہ یار ریم جو ہے، یعنی کہ مین میموری، ذرا سلو ہے، سی پی یو بہت ہی فاسٹ ہے، ان دونوں کے سپیڈ میں فرق ہے۔ یعنی کہ یہ جب ڈیٹا نکالے گا سی پی یو کی طرف تو یہ بڑا سلو جائے گا، جبکہ پروسیسر یعنی کہ سی پی یو اپنا کام جب جیسے اس میں داخل ہوگا ڈیٹا، وہ اپنا کام کر کے بھی دے چکا ہوتا ہے مین میموری کو، مطلب بہت ہی کم وقت میں، بہت ہی نینو سیکنڈز میں، پیکو سیکنڈ میں یہ اپنے کام کر کے مکمل دے بھی چکا ہوتا ہے، جبکہ ریم کا عمل جاری ہوتا ہے ڈیٹا دینے کا۔ تو یعنی کہ اس کا ڈفرینس اور اس کا ڈفرینس بہت زیادہ ہے، سمجھ آ گئی نا؟ یعنی کہ ریم ذرا سلو ہے اور پروسیسر بہت ہی فاسٹ ہے۔ تو کیا کیا ہے جی سائنسدانوں نے کہ ریم کی یعنی کہ مین میموری کی اور سی پی یو کی سپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ایک ڈیوائس بنائی جس کا نام تھا کیشی میموری۔ ہوتا یہ ہے کہ ریم یعنی کہ مین میموری جب ڈیٹا جو ہے نا سب سے پہلے رکھ دیتی ہے کیشی میں، ریم یعنی کہ کیشی میں رکھ دیتی ہے، تو کیشی اپنا ڈیٹا جو نکالتا ہے نا سی پی یو کی طرف وہ دیتا جاتا ہے، وہ ڈیٹا دیتا ہے جو سی پی یو کو جس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ کیشی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے سی پی یو کو، اگلے وقت میں اگلی جو کمانڈ آ رہی ہے، اگلی جو ضرورت پڑے گی سی پی یو کو، کیشی کو یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو کیشی اپنے پاس وہی ڈیٹا رکھے گا جو ضرورت پڑتی رہتی ہے جس کی سی پی یو کو یعنی کہ پروسیسر کو۔ تو ظاہر بات ہے جو اس کو ضرورت پڑے گی وہ کیشی نکال کے دیتا رہے گا ڈیٹا، ٹھیک ہے؟ جو کیلکولیشن مکمل ہو جاتی ہے، سی پی یو اپنا کیلکولیشن مکمل کر دیتا ہے، تو واپس ڈیٹا پھر کیشی میں آتا ہے اور پھر وہاں سے پھر ریم کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ نے دیکھا کہ اس مین میں بجائے سے کہ ڈیٹا آئے مین میموری سے سی پی یو کی طرف، کیونکہ یہ سلو ہے، یہ بہت ہی فاسٹ ہے، تو دونوں کا ڈفرینس ہے، تو اس کی جو کنٹرول کرنے کی جو صلاحیت ہوگی نا سی پی یو کی اور مین میموری کی، ان دونوں کو کنٹرول کرنا وہ کیشی کا کام ہے۔ کیشی ان دونوں ڈیوائسز یعنی کہ سی پی یو اور مین میموری کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی سپیڈ کو کنٹرول کرے گا، اس کو نارملائز رکھے گا، یعنی کہ ڈیٹا یہاں سے نکالے گا، مین میموری سے ڈیٹا آئے گا کیشی میں، اور کیشی سے پھر جائے گا سی پی یو میں۔ تو کیشی میں کیوں آئے گا؟ ابھی آپ کو بتایا کہ جو ڈیٹا ضرورت پڑتی ہے سی پی یو کو تو وہ پہلے ہی سے کیشی میں موجود ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ سی پی یو انتظار کرے کہ یار مین میموری سے ڈیٹا آئے گا تو میں کام کروں گا، کیونکہ مین میموری سلو ہے اور سی پی یو بہت فاسٹ ہے، تو سی پی یو کو انتظار نہیں کرنا پڑتا، وہ ڈیٹا جیسے ہی اس کو ضرورت پڑتی ہے کیشی سے ایک دم لے لیتا ہے، اور جیسے ہی کیلکولیشن ہو جاتی ہے تو واپس کیشی کو دے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیشی بس یہ نکال کے ڈیٹا جو ضرورت ختم ہو جاتی ہے مین میموری کو واپس کرتا جاتا ہے۔
جب کیلکولیشن ہو جاتی ہے پھر مین میموری پھر ڈیٹا اپنی اپنی جگہ پر واپس بھیج دیتا ہے، یعنی کہ اگر کسی کو ہارڈ ڈسک میں بھیجنا ہے ہارڈ ڈسک میں بھیج دے گا، کسی کو آؤٹ پٹ کی طرف بھیجنا ہے تو مین میموری آؤٹ پٹ کی طرف بھیج دے گا ڈیٹا۔ تو اب آپ کے ذہن میں سمجھ آئی ہوگی کہ کیشی کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے، کیا ضرورت تھی کیشی کو استعمال کرنے کی، کیوں نہ ہم مین میموری سے کام نکال لیتے۔ تو کیشی کو واقعی ضرورت پڑے گی ہمیں اس وجہ سے کہ یار مین میموری اور کیشی یعنی کہ سی پی یو میں ڈفرنس ہے، سپیڈ ڈفرنس ہے، تو ہمیں اس کی ڈفرنس کو ختم کرنے کے لیے، سپیڈ ڈفرنس کو ختم کرنے کے لیے کیشی بنایا گیا۔ جیسے کہ آپ کو دیکھیں اس بلاک ڈائیگرام میں آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ ڈیٹا اٹھا، یہاں سے سلو ہے، دیکھیں سلو ڈیٹا آیا ادھر، اور بلاک آف ٹرانسفر، بلاک کی شکل میں ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے گا ادھر، کیونکہ ایک تو آئے گا کہ نہیں کیونکہ یہ سلو ہے، بلاک کر کے یہاں ڈیٹا پہنچ جائے گا، اور وہ ڈیٹا پہنچے گا یہاں جس کی ضرورت پڑے گی اگلی بار سی پی یو کو۔ تو بس یہ کیشی اپنا ڈیٹا نکال کے فاسٹسٹ طریقے سے، تیزی رفتاری سے سی پی یو کو دے گا، سی پی یو اپنا کام مکمل کرے گا کیلکولیشن کا، یعنی کہ اے ایل یو جو کام ہوتا ہے، یعنی کہ آرتھمیٹک اور لاجک جو ورک ہوتا ہے وہ، یعنی کہ پلس مائنس وغیرہ جو یہاں کام ہوتا ہے، جب مکمل ہو جائے گا تو ڈیٹا واپس کیشی کی طرف آ جائے گا، اور جب واپس آئے گا وہ ورڈ کی شکل میں ہوگا، ورڈز جائیں گے ادھر، یعنی کہ ایک ایک کر کے ڈیٹا پہنچے گا، کیونکہ بہت فاسٹ ہوتا ہے تو ایک دم ڈیٹا ادھر آئے گا۔ تو جب کیشی بھی اپنے پاس مستقل ڈیٹا نہیں رکھے گا، پرمنٹ رکھے گا نہیں، یہ بھی اپنے بس جو کام ہوتا رہے گا نکالتا رہے گا، مین میموری کو دیتا رہے گا۔ تو سمجھ آئی آپ کو کیشی کی؟ کیشی ایک ٹیمپریری میموری لوکیشنز ہے جو ڈیٹا مین میموری سے لے گا اور آگے سی پی یو کو دے گا، اور وہ ڈیٹا اپنے پاس رکھے گا جس کی ضرورت پڑے گی سی پی یو کو۔ تو یاد رکھیں جی کیشی جو ہے کنٹرولنگ ڈیوائس ہے، یعنی کہ مین میموری کا اور سی پی یو کا، یعنی کہ دونوں کی سپیڈ کو سمجھ لیں کہ بیلنس میں رکھتا ہے، اس کو اپنے خیال میں رکھتا ہے، کیونکہ یہ سلو ہے اور یہ فاسٹ ہے۔ تو آپ کو یقیناً سمجھ آئی ہوگی۔ اگلی فگر بھی دیکھ لیں، میں اگلی فگر بھی آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں ایک اگلی فگر بھی ہے، یہ دیکھیں یہ بھی وہی ہے، مین میموری سے ڈیٹا اٹھا کیشی میں آیا، کیشی سے پھر سی پی یو کی طرف چلا گیا، اور پھر سی پی یو سے پھر واپس ورڈ ٹرانسفر کیشی میں آیا، پھر کیشی سے پھر مین میموری کی طرف چلا گیا۔ ایک اور بھی فگر ہے، یہ دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں ڈیٹا سمجھ لیں کہ ہارڈ ڈسک وغیرہ میں ہوتا ہے ڈیٹا، پھر مین میموری میں جاتا ہے، اور یہ جو ہے نا یہ کیشی ہے، کیشی یہ لیول 1 بھی کیشی ہے اور لیول 2 بھی کیشی ہے۔ تو یاد رکھیں جی کیشی کی بھی پھر لیولز بنائے گئے ہیں، سائنسدانوں نے اس کے بھی لیولز کر دیے، اس میں بھی مطلب درجہ بندی کر دی ہے کہ لیول 1 جو ہے نا وہ سی پی یو کی طرف ہے، یعنی کہ یہ لیول 1 بہت ہی فاسٹ ہے، فاسٹ اس وجہ سے ہے کہ یار یہ سی پی یو کی طرف ہے، اور سی پی یو بہت ہی فاسٹ ہوتا ہے جیسے کہ ابھی میں نے بتایا، اور لیول 2 جو ہے نا یہ ذرا سلو ہے، وہ ریم کی طرف رکھا گیا ہے، یعنی کہ ڈیٹا یہاں سے اٹھے گا لیول 2 پہ جائے گا، کیشی کے لیول 2 پہ، کیونکہ یہ سلو ہے، کیونکہ یہ سلو ڈیوائس ہے ریم بمقابلہ سی پی یو کے، تو ڈیٹا یہاں سے لیول 2 پہ جائے گا، لیول 2 پہ اس وجہ سے جائے گا کہ لیول 2 کی سپیڈ ذرا کم ہے، کیونکہ ریم بھی ذرا کم سپیڈ کی ہے، دونوں کا ڈفرنس نہیں رہے گا، اور دونوں کا ڈفرنس نہ ہونے کے برابر، اور سپیڈ جو ہے نارملائز رہے گی، کیونکہ دونوں کی سپیڈ برابر ہی سمجھ لیں۔ اور لیول 1 جو ہے وہ بہت ہی فاسٹ کیشی ہے، اس وجہ سے فاسٹ ہے کہ سی پی یو بھی کا فاسٹ ہے، تو اس کا جو ہے لیول 1 اس وجہ سے رکھا گیا۔ اچھا بعض کتابوں میں لیول 3 کا بھی ذکر ہے، وہ لیول 1 اور لیول 2 کے درمیان ہوتا ہے، وہ یہاں ہوتا ہے، تو لیول 3 اگر کہیں آپ دیکھا جائے تو لیول 3 جو ہے نا وہ لیول 1 کو اور لیول 2 کو کنٹرول کرتا ہے، وہ بیچ میں ہوتا ہے اس میں یہاں بتایا نہیں گیا، لیکن بعض کتابوں میں آپ لیول 3 کا بھی ذکر دیکھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو کیشی کی سمجھ آئی ہوگی۔ کیشی ایک ٹیمپریری میموری لوکیشنز ہے جو کام کرتا ہے ریم کی سپیڈ کو اور پروسیسر کی سپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو دعا میں یاد رکھیے، اور عدنان آن لائن کلاس .net کے چینل کو سبسکرائب کیجئے، تو انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔